عزیزان محترم، آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس واقعے کو سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا، جس پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے اور جو بہت ہی قابل عبرت اور نہایت ہی نصیحت آموز ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مدینہ منورہ سے باہر جنگ کے لیے نکلے تو 1000 کا لشکر پرچم نبوت کے نیچے تھا۔ اس لشکر میں 300 منافقین بھی عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں ہم رکاب تھے۔ منافقین پہلے ہی کفار مکہ کے ساتھ یہ سازش کر چکے تھے کہ مخلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ شروع میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے، پھر مسلمانوں سے کٹ کر مدینہ واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ منافقوں کا سردار یہ بہانہ بنا کر لشکر اسلام سے کٹ کر جدا ہو گیا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تجربہ کاروں کی بات نہیں مانی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے، بلکہ الٹا نوجوانوں کی بات مان کر مدینہ سے نکل پڑے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔ مگر الحمدللہ عزوجل کے منافقوں کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ مخلص مسلمانوں پر ان لوگوں کے لشکر اسلام سے جدا ہو جانے کا مطلق کوئی اثر نہیں پڑا۔ البتہ مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو سلمہ و بنو حارثہ میں کچھ تھوڑی سی بزدلی پیدا ہو چکی تھی، مگر مخلص مسلمانوں کے جوش و جہاد کو دیکھ کر ان دونوں قبیلوں کی بھی ہمت بلند ہو گئی، اور یہ لوگ بھی ثابت قدم رہ کر پورے جان نثارانہ جذبات سرفروشی کے ساتھ مشرکین کے دل بادل لشکروں سے ٹکرا گئے اور آخری دم تک پرچم نبوت کے زیر سایہ مشرکوں سے جنگ کرتے رہے۔ عزیزان محترم، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مومنین اخلاص نیت کے ساتھ متحد ہو کر میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ بڑی دلیری اور جمع مردی کے ساتھ جہاد میں ڈٹے رہیں تو منافقوں اور کافروں کی ہر سازش و تدبیر کو خداوند قدوس ناکام بنا دیتا ہے۔ مگر یہ حقیقت بڑی ہی صداقت مآب ہے۔ اسی واقعے کے آخر میں شاعر ارشاد فرماتا ہے کہ برائے فتح پہلی شرط ہے ثابت قدم رہنا، جماعت کو بہم رکھنا، جماعت کا بہم رکھنا۔ اسی ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔